السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ان ادر ریئیکشن ویڈیو۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہنستے کھیلتے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج ایک نیو ویڈیو پر ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جانا کہیں نہیں، آپ نے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو، سنتے ہیں کیسی ویڈیو ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آئیے مولانا منظور صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کیا کچھ اس میں سکھا رہے ہیں ہمیں، کچھ نہیں۔ پی ایچ ڈی کا معنی پھرا ہوا دماغ، پی ایچ ڈی کا معنی پھرا ہوا دماغ ڈاکٹر۔ آپ کی اسٹیل مل میں اور گلشن حدید میں ہمارے بہت سے میرے سندھی میرے عزیز یہ بھی ہے، بڑے بڑے افسر ہیں۔ میں نے کہا بچے کتنے؟ کہتے دو ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، سندھی میں کہتے ببار خوشحال کرانا، ببار دو بچے ہی اچھے۔ اور کہیں اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا دو، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابا تبلا لے لے اور بیوی کو دے دے، وہ تبلا بجاتے رہے، ابا ناچتا رہے۔ ہمارے ہاں پچھلے سال جو مولوی فارغ ہو گئے، دو بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے، ایک حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے سے فارغ ہو گیا۔ 22 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں، دو اماں تھی۔ اب میں نے ان کے گھر سے پتہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد مولانا صاحب بہت فنی ہے، فنی۔ بإذن اللہ، ذلك هو الفضل الكبیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ماشاءاللہ۔ جناب مدیر جامع حاضہ اور اساتذہ حدیث، اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، باہر سے دور دراز سے تشریف لانے والے معززین اور عزیز طلبہ، عصر سے لے کر کے اب تک آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور علماء کرام کے مختلف بیانات بھی ہوتے رہے۔ ہر مولوی آ کر کے کہتا ہے کہ جی آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بھی آپ بیٹھ نہیں سکتے، میرے بیان نہیں سن سکتے۔ ان سے کہو دو سرکار گھنٹہ تو آپ کا ہے، سرکار 1 گھنٹہ عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، فتح محمد۔ ہم تو وہ جیسے کہ ریل گاڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں، انجن تو بدلتا رہتا، ڈبے تو وہی ہے۔ یہاں سے اللہ کو روڑی تک لگایا الگ انجن، اور روڑی سے پھر یہ کہ دوسرا انجن اس میں لگا دیا، پھر وہ انجن ذرا یہ ہے کہ اس کو وہ اس کی مرمت کریں گے، پھر آگے جا کر کے سبی میں الگ انجن لگا دیتے ہیں، پھر آگے کوئٹہ تک الگ انجن اس کو لے جاتا ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ جناب جتنے ہم لوگ عصر سے لے کر کے اب تک بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے، پھر دیکھتے کہ آپ کی شکل کی کیا صورت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کہ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اصل مقصد کھانے کا تھا، وہ الحمدللہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، تو باقی بیانات ہوتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ بولو کہ دوسروں کی حق تلفی بھی نہ ہو،
بولو کہ آپ دوسروں کی حق تلفی بھی نہ ہو. بولو کہ آپ نیٹ ورک بڑا مسئلہ ہے. آپ حضرات یہ بتا دو کہ آپ میں سننے کی سخت موجود ہے یا نہیں ہے. یہ بھی امریکہ میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ایک علم وہ علم ہے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اطلب العلم من الماد الی اللاد اطلب العلم ولو بالسین. چین میں جا کر کے چائنا میں بھی علم حاصل کرو. حرام ہے. ہماری ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث ہے نہیں. یہ سارا کا سارا جھوٹے لوگ جھوٹی حدیث ہے. اطلب العلم ولو بالسین. قال صنعانی موضوع لا اصل له جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے کسی بلوچ نے بنایا یا کسی پٹھان نے بنایا. اطلب العلم ولو بالسین. ایک علم تو یہ علم ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو کالج اور یونیورسٹی پہ اور وہ میں نے بھی حاصل کیا. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. ماشاءاللہ. پی ایچ ڈی کا معنی پھرا ہوا دماغ. پھرا ہوا دماغ ڈاکٹر. ڈاکٹر پھرا ہوا دماغ. اس کالج اور یونیورسٹی میں میرے بھائی میرے سر کے تاج یہاں تشریف فرما ہو محسوس نہ فرمائے میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. اس میں 24 گھنٹے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا کیا ہوگا. یہاں سے اگر آپ ماپتے رہیں گے 1 2 3 اور یہاں سے بھی آپ آئیں گے 1 2 3. یہ پیٹ کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے اور میرے رب کا حکم ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ. حضرت عمر بن الخطاب جب 6 لاکھ مربع میل کے جب امیر المومنین تھے باہر جا کر کے خلق خدا کے مسائل میں گھرا رہتا تھا. تھک جاتا تھا. انسان ہے. جب گھر پہ آتے سب سے پہلے تو بتاتے کہ روشن دان میں اور تاکچے میں جو قرآن پاک رکھا وہ مجھے پکڑا دو. قرآن پاک آپ کو دیتے تو آپ آنکھوں سے لگا کر کے پھر اس کا بوسہ لیتا اور سینے سے لگاتے کہتے ہائے دل ٹھنڈا ہو گیا. جی ہاں. سر پر جو رکھنے کی چیز تھی وہ قرآن پاک اور پیٹ کو اللہ نے رکھا درمیان میں. لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے انگریز کو شاباش ہو کہ اس نے پیٹ کو اتنی اہمیت دی کہ 24 گھنٹہ ہمارے حضرات وہ اسی فکر میں رہتے کہ اس کا کیا ہوگا. لغاری کی تھی یہ یہاں آپ کے اسٹیل مل میں اور گلشن حدید میں ہمارے بہت سے میرے سندھی میرے عزیز یہ بھی ہے بڑے بڑے افسر ہیں. میں نے کہا بچے کتنے کہتے 2 ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. سندھی میں کہتے ببار خوشحال گھرانا. ببار 2 بچے ہی اچھے. اور کہیں اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابا تبلہ لے لے اور بیوی کو دے دے وہ تبلہ بجاتے رہے ابا ناچتا رہے. ہمارے ہاں پچھلے سال جو مولوی فارغ ہو گئے 2 بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے. ایک حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے سے فارغ ہو گیا. 22 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں.
دو اماں تھی. اب میں نے ان کے گھر سے پتہ نہیں کیا. 22 بھائی تھے. والد صاحبوں کا ہمارے پچھلے سال میرے خیال میں 13 فروری کو پروگرام ہوا، وہ 12 کو ہمارے پاس آ گئے. میں نے اپنے استادوں سے کہا، میں نے کہا وہ بدبختوں ان سے دم کراؤ اپنے اوپر. اور ابھی میں کوئٹہ گیا، سال کے ابتدا میں گیا، درمیان میں 5-6 مرتبہ سال میں بھی کوئٹہ گیا ہوں. تو ایسے قداور خوبصورت قسم کے دونوں بھائی، وہ ہمارے یہاں کے فارغ ہے، حضرت اقدس والوں کے یہاں فارغ ہے. کہنے لگے استاد جی ہم نے ایک جامع صدیقیہ تیار کیا، بلڈنگ تعمیر، سب کچھ مدرسہ تیار. ان کے والد صاحب سے معلوم کیا، کہنے لگے اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. واہ جی، اپنے ذاتی پیسے سے انہوں نے مدرسے بنائے. ماشاءاللہ. مدینے سے ٹیلی ویژن والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ لوگ مولوی لوگوں کو بتاتے نہیں، بچے کم پیدا کریں، پاکستان کی معیشت اس کے متحمل نہیں ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے. میں نے کہا یار یہ تو معیشت والے حاجی بلاول زرداری یا شہباز شریف صاحب، یہ لوگ حاجی عمران خان، یہ حضرات بتا دیں گے آپ کو. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے جتنے وزیر تھے وہ سارے کے سارے حاجی حضرات ہیں، بڑے بڑے لوگ. میں نے کہا وہ بتا دیں گے، لیکن میں اتنی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں چندے وہ لوگ دیتے جن کے بچے زیادہ ہوتے، جن کے بچے نہیں وہ چندے ہی نہیں دیتے. واہ جی واہ. اب آپ اندازہ کریں، جن کے بچے زیادہ ہیں وہی ہمیں چندے دیتے ہمارے مدرسوں میں، اور جن کے بچے ہے ہی نہیں، یا ایک ہے یا 2 ہے، بس ہونا مت تو کوئی روپے بھی ایسا کہ نہ تو ملے، ان میں سے 1 روپے بھی نہ. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک علم ہے ہمارا جو کالج اور یونیورسٹی میں ہے، اور مختلف قسم کے علوم اور فنون ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے افسر حضرات ہیں، میں ان پہ قربان جاؤں. تفتیش کے لیے الگ افسر حضرات ہیں، پولیس میں، رینجر میں، فوج میں. اچھی بات ہے جی، ہمارے ملک کی ضرورت ہے. لیکن ایئرپورٹوں پر جب ہم جاتے ہیں، کہاں ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، یا یہ پوسٹ گارڈ والے ہوتے ہیں جہاں پر پلازے وغیرہ پر جہاں بلوچستان سے آتے ہیں، چیک پوسٹ والے جو چیک اپ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کتے کو لاتے ہیں. ایک کتا 50 لاکھ کے، 60 لاکھ کی، کروڑ 1.5 کروڑ کے کتے بھی ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب نے بھی کتے پال کر کے رکھا تھا. میں گیا، کہنے لگے مولوی منظور آپ کو پتہ نہیں یہ کتیا، جس کتیا کا یہ بچہ ہے وہ کتیا 6 لاکھ روپے میں بک چکی ہے. یہ بہت نسلی کتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس دنیا کے اندر کم نسل میں ہوں، باقی کتے تو سارے کم نسلی ہیں. کم نسل تو ہم ہی ہیں. مولوی حضرات نے بھی نسلی قسم کے کتے رکھنا شروع کر دیا، اور وہ کتا بڑا خوش قسمت ہے. گاڑی میں آج بھی ہم آ رہے تھے، ایسے اسپیشل گاڑی، ہمارے ساتھی اشارہ کر رہے تھے کہ کتا اس میں فرنٹ پہ سوار تھا. اس کی ماں جو کتیا ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کی دعائیں لگ گئی کہ بیٹا اس کا. مولوی سائیکل پہ گھوم رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل قسم کی کاروں میں. بہت بڑی بات ہے. یہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے. اور پھر جا جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہیں گے کہ بیٹا یا بھائی جان، کتے کا نام رکھا بھائی یا بیٹا یا چاند یا بابو یا تارا. یہ کتوں کے نام ہے، چاند، بابو یا تارا، یا بیٹا یا بھائی جان ادھر آ جا. اس کا دشمن کائنات میں مولوی ہے. بھائی کتا اس کا بھائی ہے، کتا اس کا بھائی ہے. اور کتے کو بلا کر کے تلاشی لے کہ اس بندے کے پاس ہیرون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کالج اور یونیورسٹی کا علم اس نے حاصل کیا 10-15 سال، باہر سے بھی جا کر کے علوم حاصل کر دیے، لیکن اس کا آخری استاد کتا ہے. آپ سمجھے نہیں بات؟ صحیح بات ہے کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ کے الٹے پہ چل پڑے. لیکن ہوا کیا کہ آخری استاد اس کا وہ کتا ہے. بھائی جان ادھر آ جا، بھائی جان ادھر آ جا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کافی لانگ ہے. کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی غوث، کوئی کتب، کسی کے شجرہ علمیہ کے اندر آپ کو کوئی کتا نہیں ملے گا. سلسلۃ الاولیاء اولیاء کی زنجیر ہے، یہاں سے لے کر کے آسمان تک اولیاء کی زنجیر ہے.
اس میں سارے کے سارے مفسرین محدثین امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مولانا منظور صاحب کا بیان گفتگو بہت پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو زیادہ لانگ ہونے کی وجہ سے میں نے 2 پارٹ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ ایک پارٹ میں بہت زیادہ لانگ ہو جاتی، تو 2 یا 3 پارٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کافی لمبی ویڈیو، ماشاءاللہ بہت ہی فنی صاحب ہیں، علماء صاحب فنی بیان کرتے ہیں اور خوبصورت انداز میں، اور مجھے تو بہت پسند آئے اور ان کے بیانات میں سنتا رہتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، آپ بھی ان کے بیان ضرور سنتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اور ہمیں دیکھتے رہیں، اور ہماری اگر ریئیکشن ویڈیو آپ کو پسند ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ریئیکشن اچھی سے اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بناتے رہیں گے، اور سپورٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔